بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تختی نمبر 1 گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے پڑھایا آپ کو۔ اس میں جو احتمالی غلطیاں طلبہ کر سکتے ہیں اس کی بھی وضاحت ہم نے کر دی، اور مزید اس کے اندر جو ادائیگی کا جو طریقہ تھا وہ بھی آپ کو بتایا۔ تختی نمبر 2 یہ مرکبات ہے۔ بچے کو اگر ہم تختی نمبر 2 پڑھائیں گے تو تختی نمبر 2 کا تعارف ہم کرائیں گے۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ مرکبات کے معنی ملے ہوئے، مرکب کہتے ہیں نا، ایک تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہر چیز جب آپس میں ملتے ہیں اس کو مرکب کہتے ہیں، اور جب ہم اس کو قاعدے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اصطلاحی معنی کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس کا معنی ہے ملے ہوئے حروف، یعنی آپس میں 2 3 حروف آپس میں ملے ہوئے۔ جس طرح تختی نمبر 1 کے اندر حروف تھے، تختی نمبر 2 میں بھی اسی طرح کے حروف ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پر حروف جو ہے وہ الگ الگ لکھے ہوئے تھے، اور یہاں پر بعض حروف الگ لکھے ہیں اور بعض حروف ملا کر لکھے ہیں۔ تو یہ اس کی مشق ہے، یعنی قرآن کریم میں جس طرح کلمات بنے ہوئے ہوتے ہیں حروف مل کر آپس میں، اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے کیا نام ہے، انہوں نے کلمات ملا کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھنا، اس تختی میں جو کلمات آپس میں ملائے ہوئے ہیں نا، ملے ہوئے لکھے ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم کے کلمات ہی ہے، یعنی کوئی اس طرح کے حروف آپس میں ملا کے نہیں لکھے ہیں جو قرآن کریم میں آئے نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے یہ الف ہے، پھر لام الف ہے، تو لام الف قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اسی طرح لام جیم یہ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اس طرح کے کلمات لکھے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کریم میں وہ کلمات آئے ہوئے ہیں، اور یہ ملے ہوئے حروف، ان میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی حرف 3 حرف ملے ہوئے ہیں یا 2 حرف ملے ہوئے ہیں، تو پہلے مطلب یہ کہ شروع میں وہ لکھے جاتے ہیں تو کس طرح لکھے جاتے ہیں، درمیان میں اگر حرف کو لکھے جاتے ہیں تو کس طرح لکھے جاتے ہیں، آخر میں لکھے جاتے ہیں تو کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ یعنی دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نون دیکھیں نا، نون کی شکل اگر کلمے کے شروع میں ہے تو وہ کس طرح ہے، کلمے کے درمیان میں ہے تو کس طرح ہے، کلمے کے آخر میں ہے تو کس طرح، اگر اکیلے سے ہے تو کس طرح ہے۔ تو اس طرح کی یہ پہچان بچوں کو جب ہو جائے گی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن کریم میں اگر حروف آپس میں ملے ہوئے کلمات آئیں گے تو وہ ان کو پہچان لیں گے۔ تو یہ اس لیے ہے، مثال کے طور پہ آپ کاف دیکھیں نا، کاف کی ترتیب جو ہے نا کیا نام ہے، لکھنے کی مختلف انداز میں ہے، مختلف اشکال ہیں اس کے۔ اسی طرح آپ جو ہے نا تا کو دیکھیں، نون کو دیکھیں، نون گولائی میں بھی ہے، اور نون صاد کے اندر آپ دیکھیں گے تو نون آدھا آیا ہوا ہے۔ اسی طرح با نون لام کے اندر دیکھیں گے تو کس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس طرح کی یہ اشکال بچوں کو ہم نے سمجھانی ہے، اس طرح کی اشکال بچوں کو ہم نے سمجھانی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے بچوں کو جب تختی نمبر 1 کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، تو یہاں پر بچے کو ہم نے یہی سمجھانا ہے کہ اگر 1 نقطہ نیچے ہوگا تو کیا ہوگا، با ہوگا، 1 نقطہ اوپر ہوگا تو اس کو دیکھیں گے وہ کیا ہے، وہ نون ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر 2 نقطے نیچے ہیں تو وہ یا ہے، 2 نقطے اوپر ہے تو وہ تا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھنا کہ 3 نقطے اوپر تو ہوتے ہیں، 3 نقطے نیچے نہیں آتے ہیں۔ عربی کے اندر 3 نقطے حرف کے نیچے نہیں آتے، اور 3 نقطوں سے زیادہ بھی نہیں آتے، 3 نقطوں سے زیادہ بھی نہیں آتے۔ عربی کے اندر 1 نقطہ ہوگا، 2 نقطے ہوں گے یا 3 نقطے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ ہم نے سمجھانا ہے بچے کو کہ ضاد کے اوپر بھی 1 نقطہ آ سکتے ہیں، زا کے اوپر 1 نقطہ آ سکتے ہیں، اس طرح۔ تو جب یہ بچے نے وہاں پڑھ لیا اور وہ پہچان بھی لیا، اب ہا کی شکل ہے نا، ہا کی شکل ہے، اس کے اوپر اگر مطلب خالی ہے، آپ بورڈ پہ بھی بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، تختی نمبر 1 میں بھی سمجھا سکتے ہیں، تختی نمبر 2 میں بھی سمجھا سکتے ہیں۔ آپ مختلف اشکال لکھ لیں، مثال کے طور پہ نون صاد ہے نا، نون صاد آپ نے لکھا تو یہ نون کے اوپر آپ نے نقطہ لگایا، تو بچے کو آپ نے سمجھایا کہ دیکھیں 1 نقطہ اوپر ہے تو کیا ہے، یہ نون ہے۔ اگر یہ ہم نیچے لگا لیں گے نقطہ تو کیا ہو جائے گا، یہ با بن جائے گا۔ اگر 2 نقطے اوپر لگا لیں گے تو یہ تا بن جائے گا، 2 نقطے نیچے لگا لیں گے تو یہ یا بن جائے گا۔ اسی طرح ہا ہے، ہا کے اوپر اگر نقطہ لگاتے ہیں تو یہ خا، اور اگر
ہا کے نیچے نقطہ لگاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جیم ہے. تو اس طرح بچوں کو یہ پہچان کرانی ہے. اور اس تختی میں ایک تو پہچان کرانی ہے، پہچان کی جو صورتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. آپ بورڈ پہ بھی بچوں کو سمجھائیں، بورڈ پہ بھی آپ جو ہے نا کیا نام ہے یہ چھوٹے چھوٹے اشکال آپ لکھ لیں حروف کے، جس طرح با نون لام کے اندر درمیان میں جو نون لکھا ہوا ہے، صحیح ہے نا. اس طرح با لام با کے اندر جو درمیان میں لام لکھا ہوا ہے. اس طرح یہ اشکال سمجھانے کے بعد آپ نے بچوں کو یہ تختی پڑھانی ہے، یہ حروف کی طرح پڑھی جائے گی. یہ بات یاد رکھنا، جس طرح تختی نمبر 1 حروف کو ہم پڑھتے تھے اسی طرح اس کو پڑھیں گے. اس تختی کا نام کیا ہے؟ حروف مرکبات. کیا نام ہے؟ حروف مرکبات. تو اس کو کلمات کی طرح نہیں پڑھیں گے. بعض لوگ یہ با لام با کے اندر با لام با غنہ کرتے ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں غنہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لام کے اندر 3 حروف ہیں، لام الف میم، میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ غنہ کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہے، یہ حروف جو ہے نا کیا نام ہے اس طرح نہیں پڑھیں گے. اگر اس طرح پڑھیں گے تو اس کے اندر تو پھر ادغام بھی بنے گا، اس کے اندر تو دوسرے قواعد بھی ہوں گے. یہ حروف صرف سمجھانے کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ سمجھانے کے لیے. یہاں پر بچے کو ہم یہ چیزیں نہ سکھائیں، اور ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. نورانی قاعدے والے نے جو لکھا ہے نا وہ صرف حروف کی پہچان کے لیے لکھا ہے کہ با لام با کے اندر با کو بھی پہچان لے، لام کو بھی پہچان لے، اور دوسری با کو بھی پہچان لے. تو یہاں پر جو ہے نا بچے کی استعداد ہے ہی نہیں، ادغام اظہار اقلاب وغیرہ اخفاء وغیرہ کی استعداد ہے ہی نہیں بچے کی. اور دوسری بات یہ کہ یہ حروف کی طرح ہم نے اس کو پڑھانا ہے، جس طرح تختی نمبر 1 حروف جس طرح پڑھائے ہیں اسی طرح اس کو پڑھانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کبھی کبھی ذہن میں بات آتی ہے نا، تو اس طرح اگر بات آئے گی تو نون لام کے اندر با، نون لام کے اندر نون، لام میں پھر نون تو نہیں پڑھا جائے گا، ادھر تو ادغام ہوگا، نون لام ہو جائے گا. پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو مقصد ہے بچے کو حروف سمجھانا اور حروف کی ادائیگی سکھانا، وہ مقصد فوت ہو جائے گی. مقصد کیا ہوگا؟ فوت ہوگا، اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو یہاں پر حروف کو جو ہے نا کیا نام ہے ہم نے بالکل الگ الگ اسی طرح پڑھانا ہے جس طرح تختی نمبر 1 کے اندر پڑھائے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو اس میں یہ دیکھیں سب سے پہلے الف ہے، تو الف کی ادائیگی اسی طرح ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا. حمزہ کے اندر سختی سے پڑھیں گے، لام کے نیچے زیر ہے، زیر کے اندر جو ہے نا زیر کو باریک پڑھتے ہیں، اور زیر میں نیچے کے ہونٹ کو تھوڑا سا گرا کر پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فا ہے، اس کے اندر فا کے اندر یہ آواز نکالنی ہے صفت ہم سے. کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الف پڑھیں، صحیح ہے. حمزہ کو سختی سے پڑھا، لام کے نیچے زیر ہے باریک پڑھا اس کو، اور فا کے اندر جو ہے نا کہنا میں صفت ہمس کو ظاہر کیا. اس کے بعد ہے لام الف کے اندر، لام کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. تختی نمبر 1 میں ہم نے کھینچ کر پڑھا تھا نا، تو تختی نمبر 2 میں بھی لام کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی لام کے اوپر اسی طرح مد کریں گے، اور اس کے بعد الف پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ لام الف. لام میں لا آواز ناک میں نہ جائے، حروف مدہ. یہ لام کے اندر الف مدہ ہے. کون سا مدہ ہے؟ لام الف میم. لام کتنے حروف سے بنا ہے؟ 3. لام الف میم. تو یہ لام کے اندر جو الف ہے نا، اس الف کو ناک میں نہیں پڑھیں گے، اس الف کو ناک میں نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچے کا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ لفظ لام کے اندر بچہ ضرور ناک میں آواز لے جاتا ہے. لام کے اندر ضرور کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو لے جاتے ہیں. تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ لام کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے بچے کی آواز ناک میں نہ جائے. اس کے بعد یہ دوسرا جو ہے نا لام الف، یہ آپ دیکھیں یہ اس طرح لکھا ہوا ہے. اس میں دیکھیں بعض قاعدوں کے اندر جو ہے نا انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. یہ لام دیکھیں، یہ لام پھر یہ الف. ادھر دیکھیں، ادھر یہ لام یہ الف. صحیح ہے نا؟ اس میں یہ والا الف نہیں ہے، یہ والا لام نہیں ہے. لام اس میں یہ والا ہے، دیکھیں ادھر یہ اس طرح آیا نا، یہ لام بنا، پھر یہ الف آیا. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ اس طرح پہلے یہ لام ہے پھر الف. سمجھے نا؟ تو اس میں یہ لام الف کا آپ نے خیال کرنا ہے. جو پہلا جو دائیں طرف ہے یہ کیا ہے؟ لام ہے، اور بائیں طرف ہے یہ الف ہے. دائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ یہ اس طرح آیا ہے، یہ نیچے سے دائیں طرف ہے. ورنہ تو اگر اس طرح دیکھیں گے تو الف اس طرح لکھا ہوا ہے. الف، ہاں دیکھو الف کا سر جو ہے نا وہ دائیں طرف ہے، اور الف کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ بائیں طرف ہے. اور لام کا جو سر ہے وہ بائیں طرف ہے، اور نیچے والا حصہ گولائی دائیں طرف ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو اس میں یہ بچے کو اپنے پہچان کرانا ہے۔ پھر با الف، با الف کے اندر بھی با ایک الف کھینچیں گے اور الف کو اسی طرح پڑھنا ہے، با الف، با الف۔ آپ نے بچوں کو اگر سمجھانا ہے تو تختی نمبر 1 میں انہوں نے جو ہے نا کہنا بچے نے یہ انگلیاں کھول کے ایک الف میں آپ نے اس طرف سمجھانا ہے بچے کو، اور 5 الف کے اندر یہاں سے انگلی کھول اس طرح جائے، اس طرح جائیے، تو بچہ جو ہے نا مقدار خود سمجھ لے گا۔ کبھی کبھی بچے کو مقدار کا پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ حروف مقطعات کے اندر یہ غلطی ہوتی ہے، وہ آپ کو میں سمجھاؤں گا وہاں پہ۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، بچے کو اپنے ساتھ خود کہلوانا ہے کہ میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ 2-3 مرتبہ ایک ساتھ بچے کو اپنے ساتھ پڑھا لیں گے تو بچہ مقدار کی پہچان کر لے گا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی زیادہ کھینچو زیادہ کھینچو، بچے کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں کس طرح کھینچوں۔ آپ ایک ساتھ اس کے ساتھ آپ ان کو بولے کہ میرے ساتھ پڑھے، جب وہ آپ کے ساتھ پڑھے گا، آپ کے ساتھ پڑھنے میں جو ہے نا کیا نام ہے ان کو پھر وہ جو ہے مقدار ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مقدار کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بچے کو سکھانے کا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں با کاف تا کے اندر دیکھیں با کاف تا، یہ واضح کرنے کس طرح پڑھیں گے، سمجھ میں آئے نا؟ تو کاف ہر حرف کو پوری طرح ادا کرنا ہے، ہر حرف کو پوری طرح ادا کرنا ہے۔ اب با لام با کے اندر یہ میم ہے نا، اس کے اندر اظہار مکمل کرنا ہے، با لام با، پڑھیں لام میں میم کے اندر اس کو کیا کرنا ہے آپ نے، واضح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، واضح کرنا ہے، صحیح ہے نا؟ تو تمام حروف کو آپ نے واضح کرنا ہے۔ نون صاد کے اندر آپ دیکھیں گے دونوں کو کھینچتے ہیں، دونوں میں مد ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، نون صاد، پڑھیں یہ نون کے اندر 2 نون ہے نا، دوسرا نون ساکن ہے اس کے بعد صاد ہے، تو نون کے سکون کو ظاہر کرنا ہے، نون کے سکون کو کیا کرنا ہے، آپ پڑھیں پھر پڑھیں اس کو، یہ ظاہر کس طرح ہوگا، اس میں آپ نے غنہ آنی کرنا ہے، کون سا غنہ کرنا ہے، آنی۔ آنی کا مطلب یہ ہے کہ بالکل معمولی سا غنہ، بالکل معمولی سا، یہ معمولی سا غنہ نون کے ذات میں موجود ہے، کہاں پر موجود ہے، نون کے ذات میں۔ اگر یہ نہیں پڑھیں گے، آپ کو میں نے بتایا تھا نا، اگر نہیں پڑھیں گے تو حرف تبدیل ہو جائے گا، حرف کیا ہو جائے گا، تبدیل۔ تو یہ آپ نے اس میں معمولی سا غنہ کرنا ہے، یعنی غنہ زمانی نہیں کرنا ہے، غنہ زمانی 1 الف کے مقدار میں ہوتا ہے، غنہ آنی وہ ہے کہ اس کے ذات کے اندر جو نون کے اندر میم کے اندر میم ساکن نون ساکن کے اندر جو پایا جاتا ہے، نون تنوین میں جو پایا جاتا ہے، وہ غنہ کیا ہے، ضروری ہے، وہ غنہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ نون ادا نہیں ہوگا، میم بھی ادا نہیں ہوگا، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر ایک کلمہ یہ ہے نون ہا، یہ خیال کرنا ہے یہ ہا ہے، یہ را نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں پر جو ہے نا نون را پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، نون را، تو یہ نون را نہیں ہے۔ را اور ہا کے اندر فرق یہ ہے کہ را کے اندر یہ لکیر بڑی ہوتی ہے، را کے اندر یہ لکیر بڑی ہوتی ہے، اور ہا کے اندر یہ لکیر کیا ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نون ہا ہے، نون را نہیں ہے۔ اگر یہ نون را ہوتا تو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے لکھتے۔ دیکھو اگر تا ہے نا، تا کے اندر وہی آیا ہے نا اس طرح کا، یعنی ہا کے طرح کا جو ہے نا وہ تا آیا ہے، تو وہ تا اور نون ہا کے اندر ہا، یہ دیکھو ایک جیسے لکھے ہوئے نا۔ اگر یہ را ہوتا تو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے لکھتے ہیں، کیا کس طرح لکھتے ہیں، لمبا کر کے لکھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی ایک شکل ہے ہا کی، یعنی ہا کی اشکال انہوں نے یہ لکھی ہے۔ نون خواہ میں دیکھو نون کے جو شکل ہے وہ بھی مختلف آیا ہوا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اشکال جو لکھا ہے نون یا کے اندر جو شکل لکھا ہوا ہے، یہ اشکال بچوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ جب بچے یہ شکلیں یاد کر لیں گے، یہ ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نون اس طرح بھی آتا ہے اور یا اس طرح بھی آتا ہے، ہا اس طرح بھی آتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے بچوں کو سمجھنا کیا ہوگا، آسان ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں با ہا الف، با ہا میم میں ہا کو دیکھیں، اور یہ صرف یہ چشمے والی ہا جو ہے اس کو دیکھیں، یا ہا با کے اندر ہا کو دیکھیں، یا ہا کے اندر دیکھیں، یہ مختلف قسمیں ہیں ہا کی، یہ مختلف قسمیں ہیں ہا کی۔ تو یہ رسم الخط کے اندر ہیں، یہ قسمیں آ سکتی ہے،
تو بچے جب یہاں پر یہ پہچان لے گا تو قرآن کریم میں اگر یہ کلمات آئیں گے تو وہ کیا ہوگا، اس کو پہچان لے گا. صحیح ہے. اس کے بعد آخر میں 3 کلمات ایسے ہیں جو حمزہ یعنی الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے، واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے، یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے. اس میں جو ہے نا کہہ رہا میں تھوڑا سا آپ نے یہ بات سمجھنی ہے. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا. تو اگر حمزہ الف اس کو پڑھیں گے تو کتنے حروف بن گئے ہیں؟ صحیح ہے نا. جیسے یا فا، یا فا کتنے حروف ہے؟ 2 ہے نا. قاف لام بھی 2 ہے. تو یہ بھی اگر حمزہ الف پڑھیں گے تو کتنے بن گئے یہ؟ 2 بن گئے. حمزہ واو پڑھیں گے کتنے بن گئے؟ 2 بن گئے. حمزہ یا پڑھیں گے کتنے بن گئے؟ 2 بن گئے. تو یہ صحیح نہیں ہے، ایک حرف ہے. یہ کیا ہے؟ ایک حرف ہے. یہ رسم الخط ہے. اب آپ کو میں رسم الخط کی بات میں نے بتائی تھی نا آپ کو. رسم الخط قرآن کریم میں جو رسم الخط ہے اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یعنی صحابہ کرام، اب عجیب اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا علم دیا تھا صحابہ کو. صحابہ نے قرآن کریم لکھے ہے نا. جب آپ رسم الخط کو پہچان لیں گے آپ حیران ہوں گے کہ یعنی قرآن کریم میں کس طرح کے علوم چھپے ہوئے ہیں اور صحابہ نے ان چیزوں کو کس طرح لکھا ہے. مالک یوم الدین ہے نا، مالک یوم الدین قرآن کریم میں میم کے اوپر کڑا زبر ہے. میم الف زبر ماں نہیں ہے، میم الف زبر ماں نہیں ہے. میم کے اوپر کیا ہے؟ کڑا زبر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر میم الف زبر ماں اس کو لکھیں گے نا تو میم الف زبر ماں لکھنے کی وجہ سے جو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں ان کے لیے تو صحیح ہے، قرات والوں کے لیے جو ملک یوم الدین پڑھتے ہیں ان کے لیے صحیح نہیں ہے. اب قرآن کریم کا رسم الخط ایسے لکھا گیا ہے کہ تمام کے تمام روایات اس کے اوپر برابر آ رہی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے صحابہ کرام کے مطلب کس طرح انہوں نے قرآن کریم کو جو ہے نا رسم الخط کس طرح لکھا ہے. سمجھے نا. آپ دیکھیں قال ربی اعلم القول قرآن کریم میں نا وہ قل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، قل کی طرح لکھا ہے. قاف کے اوپر کڑا زبر ہے، لام پر زبر ہے. قال ربی اعلم القول. صحیح ہے نا. وہ بعض روایات میں قر ربی ہے، بعض میں قال ربی ہے. اگر وہ قاف الف زبر قا لکھتے نا تو قل والے کے لیے تو نہیں پڑھا جاتا، قال والے کے لیے تو پڑھا جاتا، قل والے کے لیے نہیں پڑھا جاتا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون وما یخادعون. صرف حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے کلمہ جو ہے نا کیا نام ہے یعنی رسم الخط تبدیل نہیں ہو رہا ہے، حرکات تبدیل ہو رہے ہیں. سمجھے نا. تو رسم الخط یہ ہے. اسی طرح یہ جو ہے نا حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، یؤمنون، یؤمنون یعنی یہ بعض روایت میں یومنون ہوتا ہے، بعض روایت میں کیا ہے؟ یومنون. تو یہ حمزہ بشکل واو کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو حمزہ پڑھنے والے ہیں وہ حمزہ پڑھیں گے اس کو، جو واو پڑھنے والے ہیں وہ واو پڑھیں گے. دونوں رسم الخط میں موجود ہے. اب سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح یا میں، یا کے اندر بعض کے نزدیک یہ یا جو ہے نا کیا نام ہے یا پڑھی جاتی ہے، بعض کے نزدیک حمزہ. تو اگر یہ صرف ہم اس کو پڑھیں نا حمزہ اگر پڑھیں گے مطلب اگر صرف یا لکھیں گے حمزہ نہ لکھے تو پھر حمزہ پڑھنے والوں کے لیے صحیح نہیں ہے. اور اگر صرف حمزہ لکھے یا نہ لکھے تو پھر یا پڑھنے والوں کے لیے صحیح نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہے ہے نا. تو یہ رسم الخط کے اندر اس طرح ہے، یہ الگ حروف نہیں ہے. یہ حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. صحیح ہے نا. یہ ایک حرف ہے. کیا ہے؟ یا یہ حمزہ ہے یا یہ واو ہے، یا یہ حمزہ ہے یا یہ یا ہے. اسی طرح الف بھی. بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ جو نا کیا نام ہے یہ الگ حروف نہیں ہے. حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا نہیں ہے. اگر حمزہ الف اس کو کہیں گے تو یہ 2 حروف بن جائیں گے، حمزہ واو کہیں گے تو پھر بھی 2 حروف بن جائیں گے، حمزہ یا کہیں گے تب بھی 2 حروف بن جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. واو کو کھینچ کر پڑھنا ہے. حمزہ بشکل، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. حمزہ بچوں کو اس طرح پڑھانا ہے. پڑھانے میں یہ چیز آپ نے، یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پڑھانے میں آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ حمزہ کے اندر جو ہے نا شروع میں بھی ہا ہے، آخر میں بھی ہا ہے. ہا میم زا ہا. تو یہ بالکل وضاحت کے ساتھ جو ہے نا کیا نام ہے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. جب یہ وضاحت کرے گا تو آگے قرآن کریم کے الفاظ بالکل واضح کر کے ادا کرے گا. جب یہاں سے ان کے الفاظ کے اندر وضاحت نہیں ہوگی تو آگے قرآن کریم پڑھتے ہوئے وضاحت نہیں کر سکیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو یہ ان حروف کے اندر آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟
الفاظ کو واضح کرنا ہے، واضح سکھانا ہے، واضح سننا ہے، واضح سنانا ہے اور واضح پڑھانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد تمت بالخیر ہے، تمت بالخیر اس کو نہیں پڑھیں گے، بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، بچے نے ابھی حرکات بھی نہیں پڑھے ہیں، تشدید بھی نہیں پڑھا ہے، جزم بھی نہیں پڑھا ہے، تو بچے کو ہم نے جو ہے نا کیا نام ہے یہاں صرف حروف کی پہچان کرانی ہے، کیا؟ تا میم تا با الف لام خا یا را، سمجھ میں آئے؟ اسی طرح اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اب جب یہ تختی بچوں نے ختم کر لی، آپ بچے کو جو ہے نا کیا نام ہے نفسیات بھی آپ نے دینے بچے کو۔ اب بچے کو آپ نفسیاتی طور پہ آپ جب بچے کو اس کے جو ہے نا کیا نام ہے صلاحیت کو ابھاریں گے نا، تو بچہ ایک تو اس کا ذہن بھی تیز ہوگا اور آگے پڑھنے کا دل بھی کرے گا۔ جب آپ بچہ ایک چیز سیکھ لے گا نا تو وہ سمجھے گا کہ بھائی میں تو سیکھ سکتا ہوں، میں تو پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ پڑھ سکتا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کسی بچے کو اگر آپ نے بتایا نا کہ آپ جو ہے نا کنذہن ہے، آپ کا ذہن کمزور ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ یہ فطرتی بات ہے، صحیح ہے نا؟ اب دیکھتے ہیں نا کتابوں کے اندر جب ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ اس کو کیا کہتے ہیں وہ منطق، کہتے ہیں مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے، وہ مشکل بول بول کے نا کتاب کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتے، تو مشکل تو ہوگا نا، جب کتاب اٹھا کے پڑھیں گے نہیں تو پھر کتاب مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، تو پہلے سے یہ بتا دینا بچے کو، جو بچہ کنذہن ہو نا اس کو آپ جو ہے نا کیا نام ہے ایک دو رکو یاد کرا کے ویسے آپ کبھی سوال کرتے ہوئے وہی رکو سنو۔ جب بچہ سنا لے گا نا اس کو اپنے اوپر اعتماد پیدا ہو جائے گا، یار میں تو سنا سکتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں بچے کو آگے کرنا۔ تو جب یہ تختیاں بچے نے پڑھ لی، تختی نمبر 1 تختی نمبر 2 قرآن کریم کھولیں، ان کے سامنے رکھیں کہ آپ جو ہے نا حروف کی پہچان کرائیں، حرکات کی نہیں، زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہے، تشدید جزم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا قرآن کریم میں اولئک علی ھدی من ربہم ہم کھولتے ہیں تو اولئک حمزہ ہے کہ نہیں ہے؟ حمزہ نہیں، الف تو کہے گا نا بچہ اس کو، تو الف کہہ دیں اس کو، لام کہے گا نہیں کہے گا، آگے حمزہ کہے گا نہیں کہے گا، کاف کہے گا نہیں کہے گا۔ بھئی یہی پہچان اگر بچے کو ہو گیا تو بچہ جب قرآن کریم ایک صفحہ بھی یا ایک لائن بھی اس طرح کر لے گا نا پہچان، تو بچہ سمجھے گا کہ میں قرآن کریم، وہ پھر آپ اس کو دیکھنا کیسے دوڑ لگاتے ہیں وہ۔ تو یہ نفسیات ہے، کیا ہے؟ بچے کی نفسیات آپ نے اس طرح بنانے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنذہن نہ سمجھے۔ جس بچے نے اپنے آپ کو کنذہن سمجھا اور جس بچے نے جس فن کو مشکل سمجھا اس کو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، صحیح ہے نا؟ تو استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علم کو کیا سمجھائیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب بچہ ایک صفحہ یا ایک لائن یا کچھ بھی کلمات وہ پہچان لے گا نا تو اپنے اوپر جو ہے نا کیا نام ہے بچے کو اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ کیا پیدا ہو جائے گا؟ تو بچہ خود بخود پڑھے گا۔